اچھا، دو باتیں آپ نے کی ابھی جو آنسر میں، کہ ایک رٹا سسٹم اور ایک ٹیلنٹ. یہ تو ٹیلنٹ کی بات تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اور دوسرا جو رٹا سسٹم ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، کیا جس طرح آپ سلیبس کو جلد اسکول ختم کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچے کو یاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے مارکس آتے ہیں، بچہ پاس ہو جاتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے. اچھا، اس سسٹم سے کیا انٹیلیجنٹ بچے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ کس طرح ضائع ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیں، انٹیلیجنس کین نیور بی میجرڈ تھرو گریڈس. آپ یہ تو مطلب دس از لائک ہمیں یہ اپنے دماغ سے یہ چیز ہٹانی ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ کبھی میجر نہیں ہو سکتی. اور آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ اس وقت جتنے بھی سی ای اوز ہیں، جتنے بھی کوئی اسٹارٹ اپ لانچرز ہیں، وہ سب کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 17 سال کا ہے، کوئی 19 سال کا ہے. اینڈ دے ہیو تھاٹ آؤٹ آف دا باکس. سو وہ جو آؤٹ آف دا باکس چیز ہے وہ کبھی بھی روٹ لرننگ سے نہیں ملتی، وہ کبھی بھی رٹا نہیں آپ کو دے سکتا. اینڈ دے ور آل ڈراپ آؤٹس، اسکول ڈراپ آؤٹس تھے، آپ سنتے ہی ہوں گے. لائک وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے انٹیلیجنس کو نا آن دا بیسس آف کنفارمٹی جج کیا ہوا ہے. کنفارمٹی کیا کہ اگر کاپی کمپلیٹ ہے، مارکس پورے آ گئے، اوکے انٹیلیجنٹ. سو ریور ہوکس میں ان آر اسکول وی ہیو ریموو دا کانسیپٹ آف گریڈس. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ بچے کا جو سارا کانفیڈینس ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے، اور اس نے جو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچنا بھی ہے وہ کبھی نہیں سوچ پاتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ کیپیبل آف تھنکنگ. اچھا، آپ کافی تعلیمی اداروں سے وابستہ رہیں، ذری بات ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاء اللہ ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ اس سسٹم کو کیسے دیکھتی ہیں کہ اس میں فوراً کیا چینج آنا چاہیے؟ دیکھیں، جو انگلش میڈیم ہے اور اردو میڈیم ہے، وہ تو سمجھ لیں اردو میڈیم تو اپنا ہے ہی نہیں نا. اس میں سرکاری کی بات کر رہا ہوں، اردو میڈیم کو، گورنمنٹ اسکول تو وہ تو سسٹم ہے ہی نہیں پڑھائی کا، جس طرح سب جانتے ہیں. لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول اور انگلش میڈیم ہے، ان میں بھی ایک کمپٹیشن ہے. اس کو اور پورے سسٹم کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ چینج کی بات کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ سو آئی بلیو کہ چینج کے لیے نا سب سے ضروری چیز ہے چیک اینڈ بیلنس، ویجیلنس، وچ از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. اور جب ہمارے اسٹیٹ اسکول، کیونکہ ہم وی آر انڈر ڈیولپ کنٹری، سو ہمارے پاس میجورٹی میجر جو چنک ہے اس وقت اکانومی کا، وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایجوکیشن کو جا کے دے کین بائی دا ایجوکیشن. سو آئی بلیو کہ جب اسٹیٹ اسکول کا اسٹینڈرڈ چینج ہوگا اور جب پرائیویٹ اسکول اونرز ول بی موونگ ٹوورڈ دا اسٹیٹ اسکولز، ول بی ہائرڈ ٹو میک دا اسٹیٹ اسکولز، تو تبھی ہم اس کا معیار چینج کر سکتے ہیں. ورنہ ہم اس کمپٹیشن کے ایک ریٹ ریس میں ہیں، وہ کبھی نہیں، اٹس نیور اینڈنگ. اچھا، ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو آپ کے بھی نالج میں ہوگا، کہ کتابیں اور کاپیوں والا جو بیگ ہے وہ اتنا زیادہ وزنی ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے ایز اے پرنسپل، سو آئی بلیو اگر آپ پرائیویٹ اسکولس کے بارے میں بات کریں تو اب وہ جو کاپیاں اور جو کتابوں کا کانسیپٹ ہے وہ تو منیمائز ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ اسکول کو تو اٹس ہائی ٹائم کہ وہ واشنگ ڈرائنگ سیشن میں سے نکل کے ان کو ٹانگنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو دوبارہ سے نا اٹ نیڈز اے کمپلیٹ چینج. تو ہم اسٹیٹ اسکولس کا اس وقت جو ہے نا وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ اسکولس، so I believe all good schools are making a lesser number of notebooks, lesser number of copies and books and stuff, so that بچے کے اوپر وہ لوڈ نہ رہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی اسپائن میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، there is a lot. اچھا، یہ بچے جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن، اس سے ہمارا ملک ترقی کر سکے گا؟ اس اسٹڈی سے، اس سسٹم سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیے، if you talk about state as a whole، سوسائٹی کے بارے میں بات کریں گے تو اقبال کہتے ہیں نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سو آئی بلیو ہوپ از دیئر، بٹ unless and until we are not
doing something or thinking about the real ideology of Pakistan, जो कि बनी एजुकेशन की बेसिस पर है. और कोई भी सोसाइटी जब तक अच्छी एजुकेशन ना हो वो कभी भी इम्पार्ट नहीं हो सकती, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती. तो आई बिलीव एजुकेशन तो हर चीज़ का जो बेस है वो एजुकेशन है. किसी भी सोसाइटी ने अगर प्रोग्रेस की है दुनिया में तो एजुकेशन के बगैर तो नहीं हुई है. डू यू एग्री? आई थिंक आप बिल्कुल एग्री करेंगे. बांग्लादेश को देख लें, इस वक्त हम वो जो यू नो व्हेन यू से टका बोलते थे, सो अब देयर इकोनॉमी इज फार बेटर देन आवर्स, और उसका रीजन भी एजुकेशन है. सो if we want to progress, so education system needs to change. And how? By inculcating hidden curriculum and curriculum with co-curricular activities. That is a major chunk. हमारे पास स्कूलों में ये भी है कि हम पढ़ाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास co-curricular activities कुछ भी नहीं है. So हमारा बच्चे के लिए स्कूल gets very boring for them. I can proudly say that अली के रिवर ओक्स एकेडमी में जो भी बच्चा आता है वो स्कूल से जाना नहीं चाहता. एंड देयर इज अ प्राउड थिंग फॉर अस, क्योंकि उसको स्कूल में मज़ा आता है, वो स्कूल को एंजॉय करता है. आप क्या समझती हैं कि सरकार जो है अभी बहुत सारे सरकारी स्कूल एनजीओज ने लिए हुए हैं और बड़ा अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है, उसी कम बजट में जितनी सैलरी में सरकारी एक टीचर है वो ले रहा है उससे कम सैलरी में प्राइवेट वो टीचर है वो स्कूल चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है. और बहुत सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम जैसे आप हैं और बहुत अच्छे से अपने स्टडी पे तो जो भी दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, उन्होंने कर लिया है, लेकिन बहुत बड़ा अभी भी गैप है. आप क्या कहें गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने देखा सरकारी स्कूलों के हवाले से चैनल्स पे आप भी इंटरव्यूज़ देखती हैं, वो एक बने होते हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं टीचर को मालूम और वो 80,000 90,000 1 लाख तक सैलरी ले रहे हैं सरकार से और वो अभी स्कूल भी नहीं मेरा गए. तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि इस सिस्टम में सरकार को क्या फौरी ऐसे इकदाम करने चाहिए कि कम से कम बेहतरी और दूर की बात हमारे सिम तो दुरुस्त हो ना, ठीक है, बेहतरी तो जब आएगी लेकिन एक सिम तो दुरुस्त हो कि हम अपने डायरेक्शन हमारी ठीक है, इसके बारे में बताइए. मुझे ऐसा लगता है कि जिसका काम उसको सांझे. सो सरकार को पहले तो ये समझना है, गवर्नमेंट हैज़ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काम एजुकेशनिस्ट का है, ठीक है. सो लेट एजुकेशनिस्ट डील विद इट. ब्रिटेन के अंदर एक लॉ है, वो होता है एजुकेशन स्टेट लीग टेबल होती है. उसमें क्या होता है कि प्राइवेट ओनर्स और प्राइवेट एजुकेशनिस्ट जो होते हैं गवर्नमेंट उनको एक लीग टेबल पे बिठाती है और फिर दे वांट देयर एडवाइस ऑन द एजुकेशन सिस्टम बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि नाउ दे शुड गिव दिस टास्क टू एजुकेशनिस्ट, जो सालों से एजुकेशन ही संभाल रहे हैं उनको करने दें, और रादर देन पीपल कमिंग from construction, from agriculture, from politics, and they have formulating schools and colleges just for money minting. So at least किसी एक काम को तो हम पैसे से दूर रखें. So that's my belief. अच्छा, एक और जिक्र करेंगे जो बहुत बड़ा यहाँ इशू भी है और बहुत ही बड़े बड़े अदारे ये कर रहे हैं, ट्यूशन का. पहले नहीं हुआ करती थी, टीचर इतने अच्छे थे, स्कूल में स्टडी इतनी अच्छी थी कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. अब आप क्या समझती हैं ये क्या सिलसिला है जो एक कोचिंग सेंटर है, स्कूलों से बड़े कोचिंग सेंटर हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये स्पेस हमने खुद ही दिया है. जब हमने अपनी तालीमी पैसे को हलाल करने के बारे में सोच लिया तो ये ट्यूशन सेंटर माफिया बंद हो जाएगी. सो उसके लिए स्कूल्स हैव टू थिंक अबाउट इट, टीचर्स हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो पैसा हम अपने घर में लेके जा रहे हैं क्या वो हलाल का है. और जिस वक्त हमने ये सोच लिया और हमने अपने काम को अपना पैशन बना लिया तो ये सारी ट्यूशन सेंटर माफिया बंद हो जाएगी. सो वो जो आप बोल रहे हैं ना, हमारे टाइम पे टीचर्स वर वेरी लॉयल टू एजुकेशन, तभी उन्होंने हमने पढ़ लिया, कुछ भी याद है थोड़ी बहुत चीज़ें. विद टाइम क्या हुआ कि जब टीचर स्कूल से पढ़ाई से दूर जाता गया और उसने शाम को बच्चे को बुलाना शुरू कर लिया, सो ये दिस इज़ वर्स्ट साइड ऑफ कमर्शलाइजेशन. अच्छा मैम, आज इस प्लेटफॉर्म से आज हमारे पाकिस्तानियों को
ہیں ہمارے جو اسکول آنرز ہیں ان کو کیا میسیج دیں گی کہ وہ اس ملک اور اس قوم پہ کچھ رحم کریں؟ جی آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو ون ایڈوائس اینڈ دیٹ از بی لائل ٹو یور سیلف. جس دن ہم نے اپنے ساتھ لائلٹی دکھائی اس دن ہم نے پوری سوسائٹی کے ساتھ لائل ہوں گے ہم. اور جب ہم پوری سوسائٹی کے ساتھ لائل ہوں گے تھنکنگ کہ یہ سوسائٹی ہم بلڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹرکچر آف سوسائٹی. اس کے بغیر سوسائٹی کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا. اور وہ آئے گا وین یو ول بی لائل ٹو یور اون سیلف, وین وی ول بی لائل ٹو یور پیشن. اور پلیز آئی ریکویسٹ یو آل کہ ایجوکیشن کو کوئی ایکس وائی زی پروفیشن نہیں سمجھیں. ایجوکیشن نیڈس سم ون, a people who are passionate about education, who think education is everything for them. Then we can make a change in the society. Thank you. میم پرنیا چودھری صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا. Thank you جی عمران for inviting me and giving me a platform to raise my voice and to make people understand what education is, جو میرے چھوٹے سے کریئر سے میں نے ایکسپلین کیا. ماشاءاللہ کافی اچھی تجاویز, مشورے اور رہنمائی کی آپ نے. اور ایک اور بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ جیسے اور خواتین اور حضرات ہیں جو پاکستان اور اس قوم کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے دیکھیں, ہم بہت بڑا سسٹم تو نہیں چلا رہے, لیکن اگر کچھ لوگ بھی ہماری بات سے کچھ اثر ہو جائے, کچھ رائے راست پہ آ جائے, کچھ اس ملک اور اس قوم کے لیے بہتری کر لیں یا کرنے کی طرف چل پڑے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب کی محنت وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. ہم جو جتنی محنت کر رہے ہیں, ہم ساری کوشش کر رہے ہیں, ہم کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ناظرین, ہم میم سے اجازت چاہتے ہیں. جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام, نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.